بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، رحمت کی امید یہ بھی ضروری ہے اور اللہ کا خوف یہ بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں نعمتیں ہیں، لیکن خاص طور پر دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے اور انسان اللہ کے خوف سے، اس کے ہیبت اور جلال سے تنہائی میں روئے، اس کا ڈر اور خوف رکھے، تو اس کے لیے خاص نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ، اور جو ڈرا، خوف رکھا، ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے۔ مقام ربہ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ جو اس دنیا میں اس بات سے ڈرا کہ کل بروز قیامت اسے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو اس حاضری کا خوف رکھتے ہوئے اس نے ہر گناہ کو چھوڑ دیا اور رب کی نافرمانی نہیں کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ و نافرمانی کروں اور کل میرا رب مجھ سے پوچھ لے کہ بتا جب میں تجھے دیکھ رہا تھا اور تجھے سن بھی رہا تھا تو میرے دیکھتے ہوئے تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو پھر میرا کیا بنے گا۔ مقام ربہ، ایک معنی اس کا یہ بیان کیا کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، یعنی حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں، آخرت میں۔ دوسرا معنی اس کا بیان کیا مقام ربہ، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ نہ کرے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ عبادت گزاروں کے لیے ایک جنت، لیکن اللہ کا خوف دل میں رکھ کر گناہ سے بچنے والے کے لیے اور عبادات کرنے والے کے لیے دو جنتیں، ایک عبادات کی وجہ سے، اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، اور دوسرا دل میں خوف خدا رکھنے کی وجہ سے۔ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو معلوم چلا کہ خوف خدا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں تک بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ 7 ایسے افراد ہیں کہ جنہیں کل بروز قیامت اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 افراد کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا رجل، ایک وہ شخص ہے، دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، کہ جسے کسی انتہائی حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ امرأۃ ذات حسن و جمال، حسین و جمیل عورت نے اس شخص کو گناہ کی دعوت دی، اور اس کے لیے ساری راہیں ہموار ہیں، یہ چاہے تو اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، لیکن فقال، دعوت ملنے کے باوجود اس نے کہا انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس خوف خدا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی حدیث میں آخری شخص کا ذکر کیا، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، ففاضت عیناہ، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا، یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ خوف خدا سے گرنے والا آنسو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کا قرب عطا کر دیتا ہے، خوف خدا سے رونے والا، بہنے والا آنسو۔ حضور علیہ الصلوۃ قطعی جنتی ہیں، آپ جس کی طرف نظر فرما دیں، دعا فرما دیں، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے۔ لیکن جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہیں نماز میں،
آپ کے سینے سے اس طرح آواز نکلتی تھی جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے، اس قدر آپ زاروں قطار روتے تھے، اور رونے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے سینے سے ہانڈی کے جوش مارنے کی طرح آوازیں نکلتی تھیں۔ آپ جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، اس قدر آپ زاروں قطار رونے والے۔ تو یہ خوف خدا بڑی نعمت ہے۔ اور خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے دل کے اندر اس طرح اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے کہ جب بھی شیطان اسے گناہ کی طرف بلانے لگے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے دیکھتے ہوئے یہ نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ اسی آیت کے تحت مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، آپ نے بھی یہ واقعہ تحریر کیا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر ایک نوجوان بڑی پابندی سے نماز ادا کیا کرتا تھا، بڑی پابندی سے پہلی صف میں نماز ادا کرتا تھا۔ وہ نوجوان تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنے والد کے گھر جاتا تھا، والد صاحب بوڑھے تھے، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو عشاء کے بعد جب یہ مسجد سے نکلتا تھا اور اپنے گھر جا رہا ہوتا تھا تو راستے میں ایک حسین و جمیل عورت اسے گناہ کی دعوت دیتی، اسے چھیڑتی، لیکن نگاہیں نیچی کیے، اللہ کا خوف دل میں بسائے گزر جاتا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ انسان ہے، آخر کار شیطان نے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا اور اس کے چند قدم اس عورت کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی چند قدم اس عورت کی طرف بڑھے فوراً اس کے ذہن کے اندر قرآن کی یہ آیت گونج اٹھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو اسی وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اسی وقت اس نوجوان کے اوپر لرزہ طاری ہوا اور وہ خوف خدا کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اس خاتون نے اپنا دروازہ بند کیا، وہ اندر چلے گئے۔ والد صاحب کے پاس جب یہ نوجوان نہیں پہنچا تو والد صاحب تلاش کرتے ہوئے دیکھا بیٹا راستے میں بے ہوش پڑا ہے۔ گھر لے کے گئے کسی طریقے سے۔ جب بیٹے کو ہوش آیا تو کہا کیا واقعہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا تھا؟ تو اس بیٹے نے یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے جب اسے دوبارہ اس آیت کی یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ایک زوردار چیخ ماری خوف خدا کی وجہ سے اور اس کا انتقال ہو گیا کہ میرے یہ قدم کیسے اٹھ گئے تھے۔ رات کا وقت تھا، جنازہ ادا کیا گیا، تدفین ہو گئی۔ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ اس نوجوان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ ان کے والد کے پاس گئے اور کہا مجھے خبر کیوں نہیں دی، مجھے بھی بتاتے تاکہ میں بھی اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا۔ خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پر گئے، اور قبر پر جانے کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اسے 2 جنتیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر انور سے آواز آئی کہ میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ عالم ارواح سے اس نے جو صدا لگائی اللہ نے حضرت عمر فاروق کو سنا دی۔ اللہ جسے چاہے وہ قبر سے آواز کو سنا دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ مردوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ جسے چاہے سننے کی طاقت عطا فرمائے۔ تو خوف خدا بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوسری جگہ فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اور ڈرنے کا نتیجہ کیا ہو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے روک لیا۔ خواہشات تو دل میں آتی ہیں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ دیکھ لوں، وہ دیکھ لوں، یہ بول لوں، خواہشات تو آتی ہیں، لیکن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہش سے بچا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو روک لیا نفسانی خواہشات سے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ 2 جنتیں عطا کی جائیں گی اللہ سے ڈرنے والے کو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنتان، 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ 2 جنتیں کیسی ہوں گی؟ آگے ان کی صفات کا بیان ہے، ان 2 جنتوں میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، ان نعمتوں کا بیان ہے۔ انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے خوف کی نعمت عطا فرمائے۔
امید بھی ہو خوف بھی ہو، لیکن ایسا بھی خوف نہ ہو کہ انسان بالکل ہی مایوس ہو جائے اور سب کچھ چھوڑ دے، اور نہ ہی ایسی امید ہو کہ انسان بالکل بے خوف ہو جائے۔ اللہ والوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر، والذین یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے پیارے وہ بندے ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، دونوں چیزیں انسان کے دل کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شب جمعہ کی سورہ رحمان کی ان 2 آیتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔